السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم. آئیے کچھ سنیے اور سنانے سے قبل درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہمارا عنوان ہے فضائل علم دین یعنی علم دین کی فضیلت. رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وقل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں، یعنی اس طرح مولا میرے علم میں اضافہ عطا فرما، مولا میرے علم میں برکت عطا فرما. رب کائنات نے علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی نہیں طلب کی. ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ رب کائنات خود محمد عربی سے فرما رہا ہے وقل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے. وہی محمد عربی جن کو دیکھ کر عرب کے اکبر فقہاء و بلغاء کے عقل و شعور کا جنازہ نکل جا رہا تھا. پتہ چلا، معلوم ہوا کہ علمی ایک ایسی دولت ہے، نعمت ہے، پونجی ہے، سرمایہ ہے جس کا دنیا و مافیہ میں کوئی جواب نہیں. رب کائنات علم دین کے تعلق سے اس کے فیوز و برکات کا ذکر قرآن مقدس میں متفرق جگہ ارشاد فرمایا. کہیں پر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. کہیں پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. I know, so I want to tell you the path. Listen to me carefully, please. دنیا کا سب سے بڑا قول، سب سے بڑی بات تھی ہے رہے گی وقت رب کائنات کا ادراک، محمد عربی کا ادراک. اور جس نے علم دین نہیں حاصل کیا اس نے اپنے رب کائنات اور محمد عربی کا ادراک نہیں کیا. اور جس شخص نے رب کائنات اور محمد عربی کا ادراک نہیں کیا اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد. تو اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء و بلغاء کے اسباق کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے اپنے اپنے عقل و شعور کا جائزہ لے تو پتہ اپنے عقل و شعور کا بغیر تشدد کیے ہوئے جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ علم دین کا کیا مقام و مرتبہ ہے. علم پانی کی طرح ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ علم کو پانی سے تشبیہ دینے کی 3 وجہ تراشتے ہیں اور لکھتے ہیں ان المطر ينزل من السماء كذلك العلم ينزل من السماء. جس طرح بارش آسمان سے اترتی ہے اسی طرح علم بھی آسمان سے اترتا ہے. دوسری وجہ تراشتے ہیں ان اصلاح الارض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم. جس طرح زمین کی درستگی بارش سے ہوتی ہے اسی طرح مخلوق کی درستگی علم سے ہوتی ہے. تیسری وجہ تراش کر لکھتے ہیں ان الزرع والنبات لا يخرج بغیر المطر كذلك الاعمال والطاعات لا تخرج بغیر العلم. جس طرح کھیتی اور ہریالی بغیر بارش کے نہیں پیدا ہوتی اسی طرح اعمال و طاعت کا وجود بغیر علم کے نہیں ہوتا. خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے بیٹے مامون رشید کی تعلیم و تربیت کے لیے حضور امام قطائی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں اپنے بیٹے کو آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ آپ میرے بیٹے کو زیور علم سے سرفراز کرے، آراستہ فرمائے. مامون رشید امام قطائی کی بارگاہ میں جانا شروع کر دیا اور تعلیمی سلسلہ بھی جاری ہو گیا. اتفاقاً کچھ روز بعد بادشاہ ہارون رشید کا گزر امام قصائی کے سامنے سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو دھل رہے ہیں. اتنا دیکھنا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید غضبناک ہوا اور اپنے سواری سے فوراً غصے کی حالت میں نیچے اترا اور اپنے سواری کے سامانوں سے ایک کوڑا لیا اور امام قصائی کی اور جانے لگا. لوگ سمجھنے لگے کہ بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے سے امام قصائی میں خدمت لے رہے ہیں، اسی وجہ سے بادشاہ ہارون رشید غضبناک ہوا ہے. نہیں، آج تو لگ رہا ہے امام قصائی کی
خیریت نہیں، امام قصائی کا مزاج سے امام قصائی کی خیریت نہیں، بادشاہ ہارون رشید ان کو بخشے گا نہیں۔ من قربان جاؤ بادشاہ ہارون رشید کے ادب و احترام پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہ ہارون رشید نے امام قصائی کو اب تک نہ کہا مگر اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا اور کہا اے بے وقوف، اے بے ادب، رب کائنات، رب ذوالجلال، تم نے یہ دو ہاتھ کیوں ادا کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں پر پانی ڈالو اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو دھلو۔ پتا چلا، معلوم ہوا بادشاہ ہارون رشید بتا رہے کہ علم دین کا ادب اور علماء اسلام کی تعظیم و توقیر بہت ہی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اس لیے تو مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں لیسا یتیم الذی قد مات والدہ بل یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید توفیق الحسن قبلہ مقدس اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کا اللہ صدقہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ دے دے۔ اپنے محبوب کا اللہ صدقہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ دے دے۔ ادیب و دل دے جو تیری یاد میں مجھے ہر دم میری آنکھوں کو بھی رونے کا طریقہ دے دے۔ ہم عالم نہیں لگ رہا